بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس بابرکت پوڈ کاسٹ میں ہم نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو ہے نماز۔ وہ نماز جو دین کا ستون ہے، ایمان کی پہچان ہے اور بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نماز کے کچھ فضائل سنیں گے اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہیں۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن ہزاروی صاحب۔ حضرت سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرما دیں کہ نماز کے متعلق قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں کیا کیا فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے نماز کے حوالہ سے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ جو حکم ہے نماز کے حوالہ سے قرآن پاک میں کئی سو مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نماز پر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شاہد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب دنیا کے اندر نماز کے لیے وضو کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اعضائے وضو اس کے چمکا دے گا۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو پھر اس وقت میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھیں اور اس سے مراد سنت مؤکدہ ہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار فرما دے گا۔ جی حضور، یہ تھیں نماز کے حوالہ سے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے احسن انداز سے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کے فضائل بیان فرمائے۔ اچھا حضور، ساتھ یہ ارشاد فرما دیں معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ہے جو بے نمازی ہے۔ رمضان المبارک میں تو ہماری مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک چلا جاتا ہے تو ساتھ ہی ہماری مسجدیں بھی ویران ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہ ارشاد فرما دیں نماز کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کیا وعیدیں آئی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس پر کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک ناخلف قوم آئے گی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گی اور نمازوں کو ضائع کر دے گی۔ آگے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو وادی غی میں داخل فرمائیں گے۔ اب وادی غی کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا تو ایک زوردار آواز آتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں، جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ عالم و رسول ہو، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے وادی غی میں پھینکا گیا تھا، آج وہ جا کر 70 سال کے بعد وادی غی میں پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس وادی غی میں بے نمازی کو داخل فرمائیں گے۔ ایک اور مقام پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب ہب، اور اس کنویں کا کام یہ ہے کہ جب جہنم بجھنے پہ آتا ہے، اس کی آگ ختم ہونے پہ آتی ہے، تو میرا رب اس کنویں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے کنویں اب اس جہنم کی آگ کو اور بڑھکا دو اور زیادہ کر دو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہب ہب کنواں جو ہے اس کے اندر بے نمازیوں کو داخل فرمایا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے 29واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون، کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، عن المجرمین، کس سے کریں گے؟ مجرمین سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ اور سوال کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، تم کس چیز کے سبب وادی میں تمہیں پھینکا گیا ہے؟ جواب دیں گے آگے سے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو وادی سقر میں داخل فرمایا۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جو ہے سکون ختم ہو چکا ہے، میرے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے گھر کے اندر سارے ہی نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں سارے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ کے گھر کے اندر سارے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں سارے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ بزرگ تھوڑی دیر خاموش رہ گئے، آنکھیں بند کی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ 40 دن پہلے ایک شخص بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے گزرا تھا، اس نے جھانک کے تیرے گھر کے اندر دیکھا تھا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے گھر کا سکون ختم کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک بے نمازی اگر گھر کے پاس سے گزرے، وہ اگر دیکھ لے گھر کے اندر، تو اس کے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر سارے ہی بے نمازی ہوں، اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ اور کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا تھا کہ گلستان کو اجاڑنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، گلستان کا عالم کیا ہوگا؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف اجازی نہ رہی۔ یہ تھی چند باتیں نماز کے حوالہ سے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے، اور اگر بندہ نماز نہ پڑھے بندے کو روحانی طور پر گرا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔